اس یزید کے دربار میں دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ان میں سے قیصر روم کا سفیر بھی تھا اور ایک ذمی یہودی بھی تھا. وہ جو قیصر روم کا سفیر تھا، اس نے جب یزید کا یہ حال دیکھا تو اس نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک آئرلینڈ ہے، جزیرہ ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کے کھر کا نشان ہے، گدھے کے پاؤں کا نشان. ہم ہر سال بڑے ادب سے اس کی زیارت کرتے. حضرت عیسیٰ کے قدم کا نہیں، حضرت عیسیٰ کے گدھے کے قدم کا نشان. تم نے اپنے نبی کے بیٹے کو قتل کیا، تم اچھے لوگ. وہ ذمی یہودی وہ کہنے لگا حضرت داؤد علیہ السلام اور میرے درمیان 70 پشتیں گزر چکی ہیں، میرا باپ پھر ان کا باپ پھر ان کا باپ پھر اس طرح 70 باپ میرے گزر چکے ہیں، تب جا کے حضرت داؤد علیہ السلام تک خاندان کا سلسلہ پہنچتا ہے. میں ان کی 70ویں آگے پشتوں میں اولاد ہوں. لوگ آج بھی میرا ادب کرتے ہیں کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے 70 پشتوں کے بعد، اور تم نے ابھی 50 برس ہوئے اپنے نبی کے بیٹے کو قتل کر دیا. یزید نے اس وقت کچھ اشعار پڑھے، شعر. حضرت امام احمد بن حنبل 4 اماموں میں سے ایک امام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، یہ امام، انہوں نے ان اشعار کی وجہ سے یزید کو کافر کہا. اس یزید نے شعر پڑھے، میں نے اپنے بڑے جو بدر میں مارے گئے تھے ان کا بدلہ لے لیا ہے. یہ بنی ہاشم ملک سے کھیلتے رہے، میں عتبہ کی اولاد سے نہ ہوتا، اگر میں نبی کی اولاد سے بدلہ نہ لیتا. ان کے پاس کوئی وحی نہیں آئی، اس نے نبوت کا انکار کیا. یہ اشعار اس کے کتابوں میں موجود ہیں، یزید نے پڑھے. اب اس کو ڈر تھا کہ لوگ برا مانیں گے، تو اس نے کہا کہ ابن زیاد نے برا کیا، اگر میں ہوتا تو ایسا نہ کرتا. یہ اس کا ایک بیان اس کے حامی پیش کرتے ہیں. میرا ان حامیوں سے سوال ہے کہ جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابن زیاد نے کیا، تو ابن زیاد کو مقرر بھی اسی نے کیا تھا، پھر یہ ابن زیاد کو سزا دیتا، قاتلین کو سب کو سزا دیتا، دکھاوے کو ہی دے دیتا سزا. اس نے کسی کو سزا، یہ اس کے سیاسی بیان لوگوں کو ایک نظر میں کہ جی ابن زیاد نے ایسا کیا، حکم تو تیرا تھا، اور سروں کو تو نے بھی دمشق میں پھرانے کا حکم دیا. عورتوں کو تو نے دمشق کی گلیوں میں نہیں پھرایا، لیکن سروں کو تو نے بھی پھرانے کا حکم دیا.